अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। जो ही ईरान अमेरिका जंग से लोगों की तवज्जो हटी है, मामलात कुछ नॉर्मल हुए हैं, तो पाकिस्तान के अंदर कई तनाज़ात उभर कर सामने आए हैं। ख़ास तौर पर इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा तनाज़ा इस वक्त वो ख़बरों में है। उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, जो सबसे ताकतवर वज़ीर समझे जाते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात और तरह तरह की जो है वो बातें उनके ऊपर सामने आ रही हैं और उन्हें अपने अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने के इल्ज़ामात का भी सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी एक कमेटी बना दी हुई है, लेकिन अब ख़बरें कुछ इस तरह की आ रही हैं कि उस जो अपार्टमेंट था, वो जो प्लाज़ा है वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उसमें कुछ सफारतकार भी रहते थे। तो 4 मुल्कों ने डिमार्च किया है, एहतजाज किया है पाकिस्तान के सामने कि उनके सफारतकारों को या उनकी फैमिलीज़ को आधी रात को जाकर हैरेस किया गया। मामला सिर्फ हैरेस करने का नहीं था, बल्कि मामला रेंजर्स के इस्तेमाल का भी था। तो लिहाजा अब कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो कुछ तासुर देकर, अदलिया को कुछ पैगाम देकर और फोर्सेस को कुछ तासुर देकर अपनी मर्जी करवाने की कोशिश की। इल्ज़ामात कौन लगा रहे हैं वो भी एक बड़े सहाफ़ी हैं, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। और दूसरा मामला जो अफ़गानिस्तान के साथ ईद के दिनों में पाकिस्तान की जंगबंदी हुई थी, वो जंगबंदी ईद के फौरी बाद या कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो गई, लेकिन अब शदीद झड़पें दोबारा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर हो रही हैं और अफ़गानिस्तान की तरफ से हमले करके या दहशतगर्दी करके पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में शहरियों को शहीद किया गया है, जिसका वजारत ख़ारजा ने जिस चीज़ की तस्दीक की है। तो इन दोनों मामलात पर बात करेंगे। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है उसका तनाज़ा परसों से चल रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें जो वो कंपनी थी या जो मालिक या वो जो जिसने लीज़ पर लिया था उस रकबे को, ज़मीन को, जहाँ पर वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बना था, उसकी पिटीशन मुस्तरद की गई थी और फिर फौरी तौर पर फोर्सेस आ गई थी उस अपार्टमेंट में, ट्विन टावर में, और उन्होंने आकर जो लोग वहाँ रहते थे उनको कहा कि जी आपके पास कल का दिन है, आप खाली कर दें, इसको अपनी रिहायशें खाली कर दें। हालांकि फ़ैसला तहरीरी तौर पर अभी नहीं आया था, ज़ुबानी अहकामात और बग़ैर नोटिस के लोगों को कहा गया कि जी आप घर खाली कर लें। तो अब उसके बाद क्या हुआ जी, ज़ाहिर है लोगों ने कुछ उस एक्शन के हक़ में और कुछ लोग उस एक्शन के ख़िलाफ़ तबसरे इस पर होते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फौरी तौर पर नोटिस लिया और मैंने भी कहा था कि वज़ीर आज़म साहब अपनी काबीना के सबसे तगड़े वज़ीर और जिनका तासुर ये है कि वो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के करीबी हैं, बल्कि तासुर क्या है कि फ़ील्ड मार्शल अमेरिका जाते हैं तब भी मोहसिन नकवी साहब साथ होते हैं, ईरान जाते हैं तब भी मोहसिन नकवी साहब साथ होते हैं। तो एक साफ नज़र आ रहा होता है कि वो उनके बहुत करीब हैं, काबीना में सबसे ज़्यादा। तो जब एक ख़ास माहौल पाकिस्तान में बना हुआ था, यानी ईरान अमेरिका जंग रुकवाने के लिए जो कोशिशें हो रही थी, फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सागडार साहब कर रहे थे, बल्कि ईरान के साथ मामलात में मोहसिन नकवी साहब का भी बड़ा अच्छा किरदार रहा। तो वो उस दौरान फिर ये हो जाना और उसके बाद मोहसिन नकवी साहब पर इल्ज़ामात आना, बल्कि अब ये इल्ज़ाम उनके ऊपर आयद किया जा रहा है कि जिस तरह टॉप सिटी में फोर्सेस को, फ़ौज को या वर्दी वालों को इस्तेमाल किया था फैज़ हमीद ने, जनरल फैज़ हमीद ने, जिनका इस वक्त कोर्ट मार्शल चल रहा है, उसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने किरदार अदा किया। अब ये कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी अबसार आलम साहब। उन्होंने एक व्लॉग किया है क्योंकि वो खुद वहाँ पर एक कमरे के अपार्टमेंट के ओनर हैं और जो ये कह रहे हैं कि जी मैंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अपार्टमेंट किस्तों पर लिया था, पैसे अदा कर दिए, उसके बाद मैं उसको बेचना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि मामला अदालतों में था तो मैं बेच नहीं सका। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी इस तरह हमें मुसीबत का सामना है। लेकिन उन्होंने एक जो है वो दास्तान बताई है, इंफॉर्मेशन शेयर की है, उसमें वो ये बता रहे हैं कि जी, जो कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जैसे ही अहकामात आए थे और जैसे ही सीरिया ने कार्रवाई शुरू की थी वहाँ पर लोगों से घर खाली करवाने के लिए अपना दरवाजे जाकर खटखटाए थे, तो पहली जो फोर्स आई थी उसमें रेंजर्स भी थी और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेंजर्स
کو واپس بلا لیا گیا تھا, واپس چلے گئے تھے. تو اس حوالے سے جو ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ یہ تاثر دیتے پھر رہے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بڑے صاحب کی مرضی سے کر رہے ہیں, اور یہی پیغام انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیا بقول ابصار عالم صاحب. ان کا ویلاگ پڑا ہوا ہے کہ ان کی یہ پیغام گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو, محسن نقوی صاحب نے دیا کہ جی بڑے صاحب بھی یہ چاہتے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد عدالت نے جو وہ تھے جس کو لیز پر جس کا تنازع تھا, وہ جو کمپنی تھی, ان کی پٹیشن مسترد کر دی اور سی ڈی اے کے حق میں فیصلہ دے دیا. تو اس کے بعد پھر رینجرز اور پولیس نے ایک ساتھ جو ہے وہ کارروائی کی, اور پھر 20 منٹ بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 منٹ کے بعد وہاں سے رینجرز چلے گئے, کیونکہ رینجرز براہ راست رینجرز کی کمان جو ہوتی ہے حاضر سروس فوجی افسروں کے اس میں ہوتی ہے, اور رینجرز کو بقول ابصار عالم صاحب کہ بغیر کسی تحریری حکم کے, تحریری ہدایت کے یا ان کی کمان کی اجازت کے ان کو بھیجا گیا تھا. تو جب یہ کارروائی ہو رہی تھی تو شور مچنا شروع ہو گیا. تو پھر رینجرز کے حکام جو تھے, افسران جو تھے, انہوں نے اپنی فورسز کو کہا کہ تم لوگ کس کے حکم پر گئے ہو, تم لوگ واپس چلے جاؤ. اس کو لے کر وہ یہ کہہ رہے ہیں ابصار عالم صاحب کی اسی طرح کا کام ہے, اسی طرح کی کارروائی ہے یا اسی طرح کا ایک عمل ہے جیسا ٹاپ سٹی میں فوج کے ذریعے, فورسز کے ذریعے, رینجرز کے ذریعے جا کر وہاں سے وہاں کے مالکان کو اٹھا لینا فیض امین نے جو کیا تھا, جس کا مقدمہ ان کے اوپر چل رہا ہے, اور پھر وہاں سے فائلیں لے جانا. اور مقدمہ یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سے بڑی کروڑا روپے بھی اٹھا لیے تھے, کچھ سونا اٹھا لیا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ابصار عالم ایک اور دعویٰ کر رہے ہیں, ظاہر ہے جو بڑا محسن نقوی صاحب کے لیے ظاہر ہے جو اگر بات ٹھیک ہے تو ظاہر اچھا شگون نہیں ہے ان کے لیے, کہ وہاں پر کچھ ممالک کے سفارتکار رہتے تھے, سفارتی عملہ رہتا تھا. تو 4 ملکوں نے ڈیمارچ کیا ہے پاکستان کو کہ یہ کیا کیا گیا ہمارے لوگوں کے ساتھ, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 29 ایک بلڈنگ میں رہتے تھے سفارتکار, مختلف سفارتکاروں کے سفارت خانوں کا جو عملہ ہے, اور 19 دوسری بلڈنگ میں رہتے تھے. تو کیونکہ بالکل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے اس کے بالکل جہاں پر وہ سڑک ختم ہوتی ہے تو وہاں پر اس کا مرکزی دروازہ ہے اس اپارٹمنٹ کا, اور کوئی 60 کے قریب اوورسیز رہتے ہیں. یہ ابصار عالم صاحب دعویٰ کر رہے ہیں. دوسرا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کیونکہ یہ 80 کینال کی ٹوٹل لیز تھی, ڈیفالٹ کر گیا جس کو لیز پر دیا گیا یہ جو زمین, تو 8 کینال پر تعمیرات ہے, جو یہ ٹوئن ٹاور بنے ہوئے ہیں, 72 کینال خالی پڑے ہوئے ہیں. تو 72 کینال اور یہ 8 کینال ٹوٹل ایک ساتھ محسن نقوی صاحب کسی اور پارٹی کو فروخت کرنا چاہتے ہیں, اور تگڑی رقم ان سے ملے گی, ظاہر سی ڈی او کو ملے گی, اور وہ تب تک نئی پارٹی خریدنا نہیں چاہتی جب تک اس پلازا کو بھی, یہ جو ٹوئن ٹاور ہے اس کو بھی ان کے حوالے نہ کیا جائے. اور لاہور کی وہ کہہ رہے ہیں پارٹی ہے, اور اس پارٹی کے لیے سارا کچھ کیا گیا. اور بار بار فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کا نام استعمال کر کے کیا گیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ جس چیز کا نوٹس لے. یہ ابصار عالم صاحب کا الزام ہے محسن نقوی صاحب کے اوپر, کیونکہ جس طرح رینجرز کو واپس بلا لیا گیا تھا, اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے. اب محسن نقوی صاحب جتنے قریب ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے, تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ان کو اعتماد میں لے کر یہ ایکشن کیا ہوگا. اب یہاں سوال بیسیکلی آ رہا ہے کہ جو حفیظ پاشا یا جو بھی ان کا نام ہے, جو کمپنی کے اونر تھے, ان کی تو جو لیز مسترد ختم کر دی گئی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں جنہوں نے قسطوں پر یا کیش پر وہاں پر جو اپارٹمنٹس لیے, ان کا کیا ہوگا؟ ظاہر عدالت نے تو ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا, اور نہ ہی ان کو بے گھر کیا جا سکتا ہے قانونی طور پر. ان کے ساتھ تو کوئی سیٹلمنٹ ہوگی جس کا اظہار بذات خود طلال چودھری صاحب جو ہیں, جو وزیر داخلہ ہیں, اپنا وزیر مملکت برائے داخلہ ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ جو وہاں پر لوگ رہتے ہیں جنہوں نے خریدے اپارٹمنٹس, ان کو ہم ادا کریں گے پیسے مارکیٹ کے ریٹ کے مطابق. تو بہرحال یہ قصہ, یہ ایک نیا اسکینڈل محسن نقوی صاحب کے ساتھ جڑ رہا ہے, اور وہ صحافی ہیں ان کے دوست,
ظاہر ہے ابصار عالم صاحب سینئر صحافی ہیں، محسن نقوی صاحب بھی جرنلسٹ رہے ہیں اور ابھی بھی ایک میڈیا ہاؤس کے مالک ہیں، تو محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس معاملے میں ذرا گھرتے جا رہے ہیں، بلکہ ابصار عالم صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو موجودہ چیئرمین سی ڈی ہیں ان کو اسی کام کے لیے لایا گیا تھا، اور ان کے لیے وہ ابصار عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تو تھی اپنا فراغوگی کے فرنٹ مین بھی تھے۔ تو بہرحال یہ قصہ ہے، دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں جا کے رکتا ہے۔ اب معاملہ پہلے تو پاکستانی اشرافیہ کا معاملہ تھا، یا کچھ ابصار عالم صاحب جیسے صحافی جنہوں نے اپنے حق حلال کی کمائی سے وہاں پر اپنی چھوٹی سی پراپرٹی بنائی، لیکن اب یہاں پر تو جو غیر ملکی سفارتکار وہ بھی انوالو ہو گئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال، اور ایک چیز ابصار عالم صاحب کی بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان یہ سوچ رہا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ یہ سوچ رہی ہے، یا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کا حال ہوا ایران جنگ کی وجہ سے، تو وہاں سے سرمایہ کار دوڑ رہے ہیں، اور خاص طور پر پاکستانی وہاں سے پیسہ نکال کر واپس پاکستان میں انویسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو لایا جائے، پاکستان آمادہ کیا جائے، ان کے لیے ایسا ماحول فراہم کیا جائے۔ تو ایسے میں اگر اس طرح کا کام ہوگا تو کون آئے گا پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرنا؟ تو ان کوششوں کو بھی دھچکا لگا۔ تو کافی ساری چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے معاملہ یہیں پر دب جائے، ختم ہو جائے، یا جو محسن نقوی صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ سب کچھ ٹھیک نہ ہو، ایک مشترکہ کوئی فیصلہ ہو، اور بعد میں جب اس کا رد عمل آیا تو پھر وزیر اعظم صاحب نے آگ پر پانی ڈالا اور کمیٹی بنا کر، کیونکہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب جب سی ایم پنجاب تھے تو کمیٹیاں بڑے شوق سے بنایا کرتے تھے، اور پھر کمیٹی ڈال دیتے تھے، اس کے بعد کمیٹی نکلے نہ نکلے۔ تو بہرحال یہ سارا قصہ ہے جس میں محسن نقوی صاحب کے اوپر بہت شدید اور سنگین الزامات عائد ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک جو معاملہ میں نے جنگ کا آپ کو بتایا تھا کہ بظاہر یوں لگ رہا تھا کہ جیسے افغانستان اور پاکستان کے سرحد پر سکون ہو گیا، لیکن کچھ دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ افغان جو طالبان ہیں ان کی سرپرستی میں دہشت گرد در اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کو مار گرایا جاتا ہے، اس طرح کی خبریں بھی ہیں۔ لیکن آج جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ جی جنگ بندی مستقل نہیں تھی، یہ صرف اور صرف 3 دن کا وقفہ تھا جو ختم ہو گیا، عید کے دوران جنگ بندی تھی، اور یعنی عارضی جنگ بندی بھی کہتے ہیں وہ نہیں تھی، صرف عید کا وقفہ دیا گیا تھا، جنگ بندی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو افغان سرحد کی جو صورتحال تھی اس پر وہ بیسیکلی برطانیہ نے الزام عائد کیا کہ پاکستان جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کوئی ایسا جنگ بندی ہم نے کی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی اور دراندازی کی کوششیں بلا تعطل جاری رہیں، اور مارچ میں پاکستان کے جنگ بندی کے اقدامات کے باوجود افغانستان سے حملے جاری رہے، اور مارچ میں وہاں سے جو سرحد پار سے حملے ہوئے اس میں پاکستان کے 52 شہری شہید کیے گئے افغان دہشت گردوں کی طرف سے، طالبان کی طرف سے، اور 84 زخمی ہوئے۔ تو پاکستان بھی ظاہر ہے یہاں سے جواب دیتا رہا، اور ISPR کئی بار یہ پریس ریلیز جاری کرتا رہا ہے کہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے وہاں پر افغانستان میں، یا ایون افغان طالبان کے جو ٹھکانے تھے، ان کے جو مورچے تھے، ان کی جو چوکیاں تھیں، ان کو جواب میں تباہ کیا گیا، مسمار کیا گیا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے کہ وہ جنگ بندی ختم ہو چکی ہے، باضابطہ طور پر پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے جنگ بندی نہیں کی تھی، ایک وقفہ کیا تھا 3 دن کا، اور وہ بھی مشروط تھا کہ اگر افغانستان کی طرف سے حملے نہیں ہوں گے تو پھر ہم بھی کوئی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن اگر ادھر سے حملے ہوں گے تو پھر ہم دہشت گردوں کا ٹھکانہ چاہے افغانستان کے کسی کونے میں بھی کیوں نہ ہو اس کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ یہ اعلان عید سے 1-2 دن پہلے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کیا تھا ٹویٹر پر ایک بیان جاری کر کے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999